یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جس طریقے سے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں اس وقت تک موت نہیں آنی چاہیے مگر جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے، تمہارے روح کو لینے آئے، تو تمہیں پورا کا پورا اسلام کے اندر داخل پائے۔ یہاں تو مسجدوں میں لوگ مکاریاں کرتے نظر آ رہے ہیں، مسجدوں میں روزہ رکھ کر کے مسجد کا احترام نہیں کر پا رہے ہیں، مسجد میں جھوٹ بولتے نظر آ رہے ہیں، مسجد میں ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں غور کریں ہمارے روزوں کا کیا اثر پڑ رہا ہے، جیسے پہلے تھے ویسے ایک عشرہ گزرنے کے بعد بھی ہماری وہی حالت ہے، ذرہ برابر بھی بدلاؤ آج ہمارے اندر نہیں آ رہا ہے۔ پڑھتے رہیے قرآن، جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے تقوی کا حکم دیا، اور کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے تم اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر، تم سے پہلے کے امتیوں پر ہم نے روزہ فرض کیا تھا، اسی طریقے سے یہ روزہ تمہارے اوپر بھی فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ ریزن کیا ہے؟ روزہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کیا چیز ہے، اور روزے سے تقوی کیسے آتا ہے، اور تقوی کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تین سوال ہیں۔ پہلی چیز تقوی کیا ہے، دوسری چیز روزے سے تقوی کیسے آتا ہے، اور تیسری چیز تقوی کا فائدہ کیا ہے۔ پہلی چیز ہم تقوی کو دیکھتے ہیں کہ تقوی کیا ہے۔ عربی زبان میں تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا، کسی چیز سے بچاؤ اختیار کرنے کو تقوی کہتے ہیں۔ اب اگر ہم روزے کے اوپر غور کریں تو روزے کے اندر ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، بچنا ہے۔ انسان 14 گھنٹے 15 گھنٹے روزے کی حالت میں کھانے سے بچتا ہے، پینے سے بچتا ہے، بیوی سے ملاقات کرنے سے بچتا ہے۔ اسی لیے روزے کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے، اور صوم کے معنی ہوتا ہے رک جانا۔ انسان کو بھوک لگی ہے لیکن بھوک سے رکا ہے، کھا نہیں رہا، پیاس لگی ہے لیکن پی نہیں رہا، بیوی سے ملاقات نہیں کر رہا۔ اس لیے انسان جب روزہ رکھتا ہے تو بہت ساری برائیوں سے بچتا ہے۔ اللہ نے جو چیزیں ان کے لیے حلال کی ہے اور روزے کی حالت میں منع کر دیا ہے کہ حلال چیز بھی تمہارے اوپر حرام ہے، کھانا حلال ہے لیکن انسان نہیں کھا رہا ہے، اللہ نے منع کر دیا روزے کی حالت میں کھانا کھانا حرام ہے، انسان حلال ہونے کے بعد بھی کھانا نہیں کھاتا ہے، پانی نہیں پیتا ہے، بیوی حلال ہے بیوی سے ملاقات نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتقون، ہم نے روزے کو تمہارے اوپر اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ حضرت علی کا ایک قول یاد آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی 4 چیزوں کا نام ہے، تقوی 4 چیزوں کا نام ہے۔ انسان کے اندر یہ 4 چیزیں پیدا ہو گئی، سمجھ لیجئے اس کے اندر تقوی آ گیا۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 الخوف من الجلیل، انسان اللہ سے ڈرے،
انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، کوئی بھی گناہ کا کام کرنے سے پہلے وہ سوچے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ انسان کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، سمجھ لیجئے اس کے اندر تقویٰ آ گئی۔ وَالْعَمَلُ بِالتَّنزِيلِ، اور اللہ نے جو کچھ نازل کیا قرآن کریم، حدیث یا شریعت، اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس چیز کا نام بھی تقویٰ۔ اور نمبر 3، وَالرِّضَا بِالْقَلِيلِ، زندگی میں اللہ تعالیٰ اگر کچھ کم دے، روپیہ پیسہ کچھ کم ملے، بیوی بچوں کا سکون کچھ کم ملے، زمین و جائیداد کچھ کم ہو، تو اللہ نے جو دیا ہے اس کے دیے پر راضی رہا جائے، اس چیز کا نام بھی تقویٰ۔ اور چوتھی چیز حضرت علی فرماتے ہیں والاستعداد لیوم الرحیل، ایک دن مرنا ہے، ایک دن موت آنی ہے، موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کیا جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس کے اندر یہ 4 چیزیں پیدا ہو گئی، سمجھ لیجئے اس کے اندر تقویٰ آ گیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، اے کعب، یہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ سوچئے، عرب کے رہنے والے ہیں، ان کی زبان عربی ہے، صحابی رسول ہے، اور اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھتے ہیں تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ وہ عمر جن کے بارے میں کبھی اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ وہ عمر پوچھ رہے ہیں، اے کعب، یہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ کا معنی بھی نہیں بتایا، بلکہ الٹے سوال کر لیتے ہیں کہ اے عمر، کیا تم کبھی ایسے راستے سے گزرے ہو جس کے دونوں طرف کانٹے ہی کانٹے ہو؟ حضرت عمر فاروق نے کہا ہاں، میرا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جس کے دونوں طرف کانٹے ہی کانٹے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ لیتے ہیں کہ پھر اس راستے سے تم کیسے گزرے؟ کہا بڑے محتاط انداز میں، دونوں طرف کانٹے ہی کانٹے تھے، میں نے اپنے پیجامے کو سمیٹا، اپنے قمیص کو سمیٹا، اور بڑے کیئرفل انداز میں، بڑے محتاط انداز میں، دائیں دیکھتے ہوئے، بائیں دیکھتے ہوئے، آگے دیکھتے ہوئے، اور کپڑے کو سمیٹتے ہوئے بڑے ہی کیئرفل انداز میں اس راستے سے گزرا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسی کا نام تو تقویٰ، اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ دنیا گناہوں کی آمیزگاہ ہے، یہ دنیا جگہ جگہ پر گناہوں کے اڈے ملیں گے، اور اس دنیا سے گزر کر کے ہمیں جانا ہے، ہمیں ان گناہوں سے بچنا ہے۔ جس طریقے سے راستے سے ہم گزرتے ہیں، کانٹے دار راستے سے، لاکھ بچنے کے بعد بھی ہمارے پیروں میں، ہمارے جسم میں 1-2 کانٹا لگ جاتا ہے، چبھ جاتا ہے۔ بھائی جب پورا راستہ کانٹے ہی کانٹے سے بھرا ہوا ہے تو ہم کتنا بھی بچیں گے تو کہیں نہ کہیں کپڑا الجھ جائے گا، کہیں پیر میں لگ جائے گا، 1-2 کانٹے لگ جائیں گے۔ جب ہمارے پیروں میں کانٹے لگ جاتے ہیں تو ہم فوراً اس پر ملہم لگاتے ہیں، اس پر دوا لگاتے ہیں۔ یہ دنیا گناہوں کی آمیزگاہ ہے، اس سے ہمیں گزر کر کے جانا ہے اور ان گناہوں سے بچنا بھی ہے۔ لیکن جب ہر جگہ گناہ ہی گناہ ہو رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے لاکھ بچنے کے بعد بھی ہم سے 1-2 گناہ ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے کانٹا چبھنے کے بعد ہم اس کو ملہم کرتے ہیں، اس پر دوائیں لگاتے ہیں، اسی طریقے سے اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، فوراً ہم توبہ کریں، فوراً اللہ سے توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس چیز کا نام تقویٰ۔ اور آپ جب قرآن کریم کو پڑھیں گے، اس کے ترجمے پر آپ غور کریں گے تو آپ کو جگہ جگہ پر قرآن کریم میں تقوی کی جا بجا آیتیں آپ کو ملیں گی۔ اللہ رب العالمین کہیں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو
یہاں تقوی بتایا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ جس طریقے سے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں اس وقت تک موت نہیں آنی چاہیے مگر جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے، تمہارے روح کو لینے آئے تو تمہیں پورا کا پورا اسلام کے اندر داخل پائے. یہاں تقوی کی کنڈیشن کیا بتلائی جا رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور کیسے ڈرو؟ حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اب حق کیا ہے اللہ سے ڈرنے کا؟ ہم اذان ہوئی مسجد میں چلے آئے، اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لی اور کانپ رہے ہیں ڈر کی وجہ سے، یہ تقوی ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب ہے؟ نہیں. اللہ سے ڈرنے، ہر دنیا میں ہم بہت ساری چیزوں سے ڈرتے ہیں. ہمارے گھر میں اگر کوئی سانپ نکل جاتا ہے، زہریلا سانپ، تو ہم سانپ سے بھی ڈرتے ہیں. تو سانپ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ گھر ہی چھوڑ کے بھاگ جاؤ. ہم کھیت میں گئے، جنگل میں گئے، جنگل میں ہمارے سامنے شیر آ گیا، شیر سے بھی ڈرتے ہیں. تو شیر سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے سانپ کو گھر میں دیکھا تو سانپ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ ہم سانپ کو دیکھ کر کے بھاگے نا، بلکہ سانپ کو دیکھ کر کے سانپ کے منہ میں انگلی نہ دے، ورنہ کہیں ایک پھنکار مار دے گا تو وہ مرم سوہا ہو جائیں گے، زہر جسم میں پھیل جائے گا اور مر جائیں گے. تو یہ سانپ سے ڈرنے کا حق ہے. جنگل میں گئے، کھیت میں گئے، اچانک شیر آ گیا، شیر سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ سانپ کو دیکھ کر کے انگلی نہیں دینا تھا، اور شیر آ گیا تو اب وہاں رکنا نہیں ہے، بھاگنا ہے. یہ شیر سے ڈرنے کا حق ہے. رکیں گے تو وہ پکڑ کر کے چیڑ پھاڑ کر کے کھا جائے گا اور مار ڈالے گا. ہمارے گھر میں آگ لگ گئی، آگ سے ڈرنے کا حق ہے. تو آگ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کہ اس میں چھلانگ نہ لگایا جائے. اگر ہم اس میں چھلانگ لگا دیں گے، کود جائیں گے آگ کے اندر، تو ہم جل کر کے وہی ٹھس ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. یہ دنیا میں ہر چیز سے ڈرنے کا ایک حق ہوتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ہم کہیں بھی رہے، اندر رہے باہر رہے، کمرے کے اندر ہو، کھڑکیاں بند ہو، لائٹ بند ہو، دروازے بند ہو، اکیلے میں ہو، تنہائی میں ہو، تو بھی اللہ سے ڈرے. کوئی گناہ کا کام نہ کرے. گناہ کا خیال آئے تو ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کے ڈر سے گناہ کا کام چھوڑ دیں، گناہ کے قریب نہ جائے. یہ ہے تقوی کا، یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا حق. اسی لیے روزے کے اندر فرمایا ہم نے روزے کو تمہارے اوپر اس لیے فرض کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تاکہ تم برائیوں کو، گناہوں کو چھوڑ دو. جب ایک مسلمان 14 گھنٹے 15 گھنٹے اللہ نے جو چیز کو حلال کیا ہے لیکن روزے کی حالت میں منع کر دیا کہ اس کے قریب مت جاؤ، تو انسان وہ چیز نہیں کھاتا ہے، وہ چیز نہیں پیتا ہے، تو پھر سال کے 11 مہینے جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا ہے، ہم ان چیزوں سے کیوں نہیں بچ سکتے؟ مثلا نشہ آور چیز مسلمانوں کے اوپر حرام ہے. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے. روزے کی حالت میں روزہ رکھ کر کے ہم نہیں کھاتے نہیں پیتے، اور روزے کا مقصد یہ بتایا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تاکہ تم جو گناہ کا کام کرتے ہو وہ چھوڑ دو، تاکہ جو تمہارے اندر بری عادتیں ہیں تم اس سے بچ جاؤ. اب ہم جائزہ لیں، اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ کیا روزہ رکھنے کے بعد ہمارے اندر تقوی آ رہا ہے. ہر مسلمان اپنے اپنے گریبانوں کے اندر جھانکے کہ ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں، آج 13 روزہ ہو گیا، 14واں چل رہا ہے، کیا ہمارے اندر روزے سے تقوی آیا؟ ہم غور کریں. افطاری کرنے کے بعد اوپر سے جب میں نیچے اترتا ہوں مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے، تو میری نظر ادھر ادھر جاتی ہے، لوگ نماز کی طرف آ رہے ہیں مسجد کی طرف، تو بہت سارے لوگوں پر ایسی بھی نظر پڑتی ہے میری جو بیچارے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور سگریٹ جلا کر کے پیتے ہوئے آ رہے ہیں.
सिगरेट पीते, बीड़ी पीते हुए आ रहे हैं नमाज की तरफ। अरे रोजा इसीलिए फर्ज हुआ था कि ताकि तुम्हारी बुरी आदतों को छोड़ा दे, ताकि तुम नशा और चीज हराम चीजों को छोड़ दो। 14 घंटे 15 घंटे रखने के बाद, बचने के बाद, और नमाज से पहले शुरू हो गए। एक दो बुढ़े जो बेचारे नमाज पढ़ने के लिए आ गए, तो वो मस्जिद से निकलते ही एक हाथ में बीड़ी, एक हाथ में लेटर होता है। ये है तकवा हमारा। हम बच्चों को क्या तालीम देंगे अपने? नशावर चीज हराम है, हम खुद मस्जिद से निकल करके फौरन सूरह दुखान की तिलावत करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे बच्चे भी देख रहे हैं हमको बीड़ी पीते हुए। जाहिर सी बात है, जब बच्चे देख रहे हैं तो बड़े होकर के वो भी पिएंगे। आप मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो जमाना गया कि आप दूसरों के बच्चों पर हाथ उठा देते थे गलत काम करते वक्त। कोई बच्चा दूसरे का बच्चा होता था, आप वो गलत काम कर रहा है उसको लोग मार देते थे कि क्यों ये काम करता है, तो कोई बुरा नहीं मानता था। आज ये सूरत हाल है कि अगर अपना बच्चा अगर गलत कर रहा है और वही गलती हम भी कर रहे हैं और बच्चे को अगर डांट देंगे तो बच्चा पलट करके जवाब देगा कि तुम भी तो पीते हो, फिर मुझे क्यों रोकते हो। किसी शायर ने कहा है कि संभल कर गुफ्तगू करना बुजुर्गो, संभल कर गुफ्तगू करना बुजुर्गो, कि अब बच्चे पलट कर बोलते हैं। मेरे भाइयों, रोजे से तकवा आता है। मुहासबा करें कि हम रोजा रख रहे हैं, रोजे के बाद हमारे अंदर तकवा आ रहा है कि नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, हक्का तुकातिही, जैसा कि उससे डरने का हक है। कहीं भी रहो अल्लाह से डरते रहो। और आगे बढ़िए, पढ़ते रहिए कुरान। अल्लाह ने कहीं फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, यहाँ भी तकवा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और हमेशा सच्ची और दुरुस्त बात करो, अच्छी बात करो। यहाँ तो मस्जिदों में लोग मक्कारियाँ करते नजर आ रहे हैं। मस्जिदों में रोजा रख करके मस्जिद का एहतराम नहीं कर पा रहे, मस्जिद में झूठ बोलते नजर आ रहे, मस्जिद में एक दूसरे की ग़ीबत करते हुए नजर आ रहे। मेरे भाइयों, गौर करें हमारे रोजों का क्या असर पड़ रहा है। जैसे पहले थे वैसे एक अशरा गुजरने के बाद भी आज हमारी वही हालत है। जर्रा बराबर भी बदलाव आज हमारे अंदर नहीं आ रहा है। क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, हमेशा सच्ची और दुरुस्त बात करो। किसी ने हमसे पूछा, हाफिज़ साहब कल कहाँ थे? अब हमें नहीं बताना है, हमें नहीं बताना है कल मैं कहाँ था। तो मैंने क्या कह दिया, अरे मैं कल जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे था। सच बोला, जमीन के ऊपर आसमान के नीचे था, लेकिन पूछने वाले ने ये नहीं पूछा तो सब जमीन के ऊपर आसमान के नीचे ही होते हैं। पूछने वाला ये पूछना चाहता है कि तुम कल कहाँ थे, क्या कर रहे थे। हम जानते हैं कि हम इसको बता देंगे तो हम जो काम कर रहे हैं, जो बिजनेस, जो धंधा कर रहे हैं, ये भी वही कर लेगा, और कंपटीशन का दौर है, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। हम बताना नहीं चाहते तो हमने क्या कह दिया, जमीन के ऊपर आसमान के नीचे थे। मेरे भाइयों, ये दुरुस्त और सच्ची बात नहीं है। अल्लाह ने क्या फरमाया, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, हमेशा सच्ची और दुरुस्त बात बोलो। आपको नहीं बताना है मत बताइए, कह दीजिए मैं कहा था नहीं बताऊंगा। क्या मतलब, आपको नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन ये आसमान के नीचे जमीन के ऊपर था। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह से डरो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और हमेशा सच्ची और दुरुस्त बात कहो। अच्छा, उसका बेनिफिट भी बतला दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, उसका फायदा भी बतला दिया इस आयत करीमा में। जब तुम अल्लाह से डरोगे, जब तुम तक़वा अख्तियार करोगे और सच्ची और अच्छी बात बोलोगे, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, सच्ची और अच्छी बात बोलोगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह तुम्हारे अमलों का इस्लाह कर देगा, अल्लाह तुम्हारे अमलों की इस्लाह कर देगा, अल्लाह तुम्हारे अमलों को दुरुस्त कर देगा। युस्लिह लकुम आमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। देख रहे तक़वे का फायदा। जब इंसान अल्लाह से डरेगा, तक़वा अख्तियार करेगा, तो वो सच बात बोलेगा, और जो शख्स सच बात बोलेगा तो अल्लाह क्या करेगा, उसके
اس کو اس کے وقول قولا سدیدا اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، یغفر لکم ذنوبکم اور اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور آگے فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما وہ سب سے بڑی کامیابی کو پالے گا، سب سے بڑی کامیابی کو وہ شخص پالے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ یہ تقوی کا فائدہ بتلایا اللہ رب العالمین نے۔ پڑھتے رہیے قرآن، جگہ جگہ پر تقوی سے بھری آیتیں آپ کو ملیں گی۔ کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہاں بھی تقوی، یا ایھا الناس اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، تم سب کے ایک ہی باپ ہے جس کا نام آدم ہے اور تم سب کی ایک ہی ماں ہے جس کا نام حوا ہے، تم سب ایک ہی ماں باپ کے بیٹے ہو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ ہاں ہم نے تمہیں شعبوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا ہے، ہم نے تمہیں الگ الگ قبیلوں میں الگ الگ خاندان میں بانٹ دیا ہے، لیکن کوئی ذات، کوئی برادری، کوئی قبیلہ کسی سے بڑا یا چھوٹا نہیں ہے، سب برابر ہے۔ چودھری یہ نہ سوچیں کہ ہم تو چودھری ہیں، ہم تو زمیندار ہیں، ہم تو اونچے قوم کے ہیں۔ جو ذات اور برادری کے نام پر کسی کو بڑا اور چھوٹا کہتا ہے، سمجھ لیجئے وہ سب سے بڑا جاہل انسان ہے، وہ قرآن کریم کا دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ذات اور برادری میں نے خود بانٹا ہے، اور کیوں بانٹا اس کی وجہ بھی بتلا دی، لِتَعَارَفُوا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ہم نے تمہیں پہچاننے کے لیے ذات اور برادریاں تمہاری بنائی ہے، کوئی کسی سے بڑا یا چھوٹا نہیں ہے۔ ہاں اب یہاں اللہ فرما رہا ہے بڑا انسان کون ہے، سب سے بڑا چودھری اللہ کی نظر میں کون ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی ہوگا، اللہ کی نظر میں وہ سب سے بڑا انسان ہے۔ سب سے بڑا انسان کون ہے، جس کے اندر تقوی زیادہ ہوگا، جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، وہ اللہ کی نظر میں بڑا ہے۔ ہم چودھری دنیا میں بنتے ہیں، لوگوں کے سامنے بڑا ہم بنتے ہیں، لوگ بڑا ہم کو کہتے ہیں کہ ارے تو فلاں چودھری ہے، وہ تو اونچے خاندان کا ہے، لیکن اللہ یہاں فرما رہا ہے جس کے اندر تقوی سب سے زیادہ ہوگا، وہ لوگوں کی نظر میں کچھ بھی ہو، فقیر ہو، غریب ہو، یتیم ہو، مسکین ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کے اندر تقوی ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، تو وہ میری نظر میں سب سے بڑا، سب سے مہان انسان ہے، سب سے مہان انسان۔ تو تقوی کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ سب سے بڑا اور معزز انسان بن جاتا ہے، یہ تقوی کا فائدہ ہے۔ پڑھتے رہیے قرآن، جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے تقوی کا حکم دیا، اور کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، یہاں بھی تقوی آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ ہم محاسبہ کریں، ہم گناہ کا کام کرتے ہیں اور کرنے کے بعد ہمیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کا کام کیا بھی تھا، اور چھوڑو گناہ کا کام کرنے کے بعد پھر اسی گناہ کی طرف ہم لپکتے بھی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین یہاں فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے، ہم نے کیا تیار کیا ہے اس آخرت کے دن کے لیے۔ آپ قرآن کو پڑھتے رہیے،
جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اللہ اس کے لیے سبیل بنا دیتا ہے۔ تقوی اختیار کرنے والا شخص کہیں پھنستا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والے شخص کو کبھی بھوکا نہیں مارتا، وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والے شخص کو غیب سے اس کی مدد کرتا ہے، غیب سے اس کی مدد کرتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت دیکھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہاں بھی تقوی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے سبیل بنا دے گا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنائے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا، ایسی جگہ سے روزی دے گا، لا يحتسب، جہاں پر بندے کا وہم و گمان بھی نہ پہنچا ہو، وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا کہ ہمیں یہاں سے روزی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بندے کو ایسی جگہ سے روزی دے گا۔ یعنی تقوی کا تعلق رزق حلال سے بہت زیادہ ہے۔ جو شخص تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنائے گا، اور ایسے شخص کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہ ہوا ہو۔ وقت ہو چکا ہے، ایک اسی آیت کی ضمن میں ایک واقعہ میں سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ایک سائل آ گیا، ایک فقیر آ گیا، مانگنے والا آ گیا، اور کہنے لگا شیئا للہ، اے علی اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو، اللہ کے نام پر میری کچھ مرحمت فرما دو، میری کچھ مدد کر دو۔ حضرت علی کے بغل میں ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے بیٹے دیکھو یہ مانگنے والا مانگ رہا ہے اور اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، اور تمہارے نانا کا یہ حکم ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے نام پر سوال کرے تو اسے خالی ہاتھ مت لوٹایا کرو، اسے کچھ دے دیا کرو۔ جاؤ گھر میں دیکھو امی کے پاس کچھ ہو تو لے آؤ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے گھر میں گئے، اپنی امی فاطمہ سے پوچھتے ہیں امی گھر میں کچھ ہے؟ ابو نے کچھ مانگا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان تو کچھ ہے ہی نہیں، لیکن 6 درہم رکھے ہوئے، وہ بھی گھر کی ضروریات کے لیے، ابھی شام میں کھانا بننی ہے، روٹی بننی ہے، رات کا صبح کا کھانا ہے، یہ 6 درہم صرف رکھے ہوئے۔ حضرت حسن دوڑے دوڑے آئے اور کہنے لگے اے ابو امی نے کہا ہے کہ گھر میں صرف 6 درہم ہے، 6 درہم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ وہ 6 درہم لے کر کے آؤ۔ حضرت حسن جاتے ہیں، امی سے اپنے وہ 6 درہم لے کر کے آتے ہیں، اپنے ابو کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور حضرت علی وہ 6 درہم لے کر کے اس غریب انسان کو، اس سائل انسان کی مدد کر دیتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں، اور وہ فقیر انسان، سائل انسان دعا کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اب حضرت علی کے سامنے پورا دن، شام کا کھانا، صبح کا کھانا، بیوی بچے موجود، کہاں سے آئے پیسہ؟ حضرت علی کچھ مزدوری کرنے کے لیے گھر سے نکل جاتے ہیں کہ چلیں کچھ کمائیں، شام میں کیا پکے گا، کیا بچے کھائیں گے، محنت مزدوری کرنے کے لیے گھر سے نکل گئے۔ راستے میں ایک یہودی سے ملاقات ہو جاتی ہے، یہودی اپنا اونٹ لے کر کے آ رہا تھا۔ اس یہودی نے کہا علی یہ اونٹ خریدو گے؟ یہ اونٹ میرا خرید لو۔ حضرت علی نے کہا بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے خرید لوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کہاں سے خرید لوں؟ اس یہودی نے کہا علی میں تم سے پیسے کہاں مانگ رہا ہوں، ارے تم لے جاؤ اونٹ کو، پالو کھلاؤ پلاؤ، اور جب اس اونٹ کو بیچ دینا تب اس کا پیسہ مجھے دینا، ابھی کوئی ضروری نہیں ہے، اونٹ تم لے لو۔ حضرت علی نے جب کہا یہ خود مدد کر رہا ہے تو لے لیتے۔ اونٹ خوبصورت تھا، تندرست تھا، موٹا تازہ تھا۔ حضرت علی وہ اونٹ لے کر کے اسی وقت بازار میں نکل گئے، اونٹ منڈی میں نکل گئے۔ اب اونٹ بھی خوبصورت اور اونٹ کا بیچنے والا بھی خوبصورت، اچھا انسان حضرت علی۔ جب اونٹ منڈی میں پہنچے تو لوگوں نے گھیر لیا، اس کی قیمت لگانے لگے، علی یہ اونٹ مجھے دے دو، یہ اونٹ مجھے دے دو۔ حضرت علی نے کہا جو اس اونٹ کی سب سے زیادہ قیمت دے گا میں یہ اونٹ اسی کو دے دوں گا۔ 100 درہم سے شروع ہوئی اور آخری بولی 200 درہم پہ آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اونٹ کو 200 درہم میں بیچ دیا۔ خریدا کتنے میں تھا؟ 140 درہم میں۔ اس یہودی نے
بیچا تھا حضرت علی سے وہ اونٹ 140 درہم میں، اور حضرت علی نے اسی وقت بازار میں لے جا کر کے 200 درہم میں بیچ دیا۔ اور یہودی نے کیا کہا تھا، جب بیچنا، جب ٹائم ملے گا، جب ہو جائے گا پیسہ تب لا کر کے دے دینا۔ ٹائم اس نے بہت مہلت دی تھی۔ حضرت علی ابھی خریدے، ابھی بازار میں گئے، اونٹ بک گیا تو اس کی قیمت لے کر کے یہودی کے گھر پہنچ گئے کہ یہودی نے کہا تھا کہ جب ہو جائے گا بیچ لینا تو پیسہ دے دینا، اب چلو قرض میں نے لیا تھا اس کا قرض دے دیتے ہیں، اس کا قرض دے دیتے ہیں۔ آج تو لوگوں کا پتہ نہیں کیا ہو گیا، قرض لے کر کے لوگ بھول جاتے ہیں، قرض لے لیتے ہیں تو بھول جاتے ہیں۔ کسی نے پاکستان کے ایک مفتی صاحب ہے طارق مسعود، ان سے کسی نے پوچھا تھا مسئلہ کہ اگر کسی کو میں قرض دے دوں اور کچھ دن کا جو ٹائم میں نے دیا ہے اتنا ٹائم ہونے کے بعد کیا اس سے قرض مانگ سکتا ہوں؟ تو مفتی صاحب نے کہا ارے نہیں مانگو گے نا تو تم بڈھے ہو جاؤ گے، تمہارے بچے بھی بڈھے ہو جائیں گے، تم لکڑ دادا سکڑ دادا بھی بن جاؤ گے، تو اس کو یاد نہیں آئے گا کہ میں نے فلاں سے پیسہ لیا تھا، اس کو دینا ہے، اس لیے مانگ لو۔ حضرت علی نے بھی قرض لیا تھا، لیکن ایسا ہوتے ہی فوراً یہودی کے گھر پہنچ گئے کہ چلے اس کا قرض دے دیں۔ یہودی کا قرض دیا 140 درہم، بچے 60 درہم۔ حضرت علی وہ 60 درہم لے کر کے اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی کو آواز دیا، فاطمہ کہاں ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں یہاں ہوں۔ حضرت علی وہ 60 درہم لے جا کر کے اپنی بیوی حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ 60 درہم، وہ چونک گئی، ارے میں نے ابھی تمہیں تو 6 درہم دیا تھا اور تم یہ اتنی جلدی 60 درہم کہاں سے لے کر کے چلے آئے؟ تو حضرت علی نے کہا ہے میری بیوی، کیا تمہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا، بندے کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں پر بندے کا وہم و گمان بھی نہ پہنچا ہو، جہاں بندہ سوچ بھی نہ سکتا ہو کہ ہمیں یہاں سے روزی مل جائے گی، اللہ اپنے بندے کو ایسی جگہ سے مدد کرے گا۔ دیکھو ہم نے تقوی اختیار کیا، ہم اللہ سے ہر معاملے میں ڈرتے رہے، ہم نے اس غریب کی، اس سائل انسان کی مدد کی اور اللہ کے راہ میں 6 درہم خرچ کیا تو اللہ نے ہماری غیب سے مدد کی اور 6 کا 10 گنا اللہ نے بڑھا کر کے ہمیں دیا۔ 6 درہم ابھی ہم نے خرچ کیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً 60 درہم بڑھا کر کے دیا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بندے کو اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہ ہوا ہو۔ فاطمہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اس غریب کی مدد کریں گے، کوئی غریب ہمارے دروازے پر آئے گا ہم اس کی مدد کریں گے اور پھر اللہ اس کے بدلے میں ہمیں 10 گنا، اللہ نے تو 10 گنا دینے کا وعدہ کیا ہے کہ تم میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو، ہم 10 گنا بڑھا کر کے تم کو دیں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر ہی دے دیا، ہم نے 6 درہم خرچ کیا، اللہ تعالیٰ نے 10 گنا بڑھا کر کے 60 درہم دنیا میں دے دیا، اور ابھی ہماری نیکی جو ہم نے اس غریب کی مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ کے راہ میں جو میں نے خرچ کیا تھا وہ ہماری نیکیاں ابھی باقی ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا اور دنیا میں بھی اس کا بدلہ دے دیا۔ تو میرے بھائیوں تقوی کا یہ فائدہ ہے کہ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو وہ کہیں پھنستا نہیں ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور ایسی جگہ سے بندے کو رزق دیتا ہے جہاں پر بندے کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا ہے، جہاں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اس لیے ہم اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں، کہیں بھی رہے تقوی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے دلوں کے اندر تو تقوی کوٹ کوٹ کے بھر دے، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر تو تقوی کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ الہ العالمین ہماری ہر چھوٹی بڑی گناہوں کو تو معاف